ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا۔ حضرات گرامی قدر، جنت کا مل جانا یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر فرمایا ہے، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ بہت بڑی کامیابی کو پا گیا۔ اللہ ہم سب کو یہ نصیب فرمائے۔ احادیث کی روشنی میں کچھ باتیں ہم دیکھیں گے کہ وہ کون سے کام ہیں، وہ کون سی چیزیں ہیں جن کاموں کی وجہ سے، جن چیزوں کی وجہ سے، جن اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انسان کو جنت کے محلات کا وارث بنا دے گا۔ اللہ ہم سب کے مقدر میں فرمائے، ہماری زندگی کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ہماری آخرت بہتر ہو جائے۔ ہمیں اس لیے بھیجا گیا ہے کہ ہم آخرت کی فکر اور تیاری اور اس کے لیے اپنے سامان کامیابی کو اکٹھا کریں۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ جنت کے محلات کن کے لیے ہیں۔ ان میں سے ایک بات، ایک عمل یا وہ گروہ جن کے اندر وہ نشانی ہے، ان کا ذکر آپ کے سامنے کریں گے تاکہ وہ علامات، وہ کام، وہ نشانیاں، وہ اعمال ہم بھی اپنا لیں اور ہم بھی جنت کے وارث بنیں۔ جناب حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل جنت، جنت میں جانے والے جب جنت میں جائیں گے تو اپنے اوپر بالا خانوں میں وہ دیکھیں گے، اوپر والوں کو دیکھیں گے اور اس طرح دیکھیں گے کہ جس طرح تم میں سے کوئی مشرق یا مغرب افق کے کناروں پر رات کے وقت ستاروں کو چمکتے ہوئے دیکھتا ہے۔ فرمایا کہ یہ اس لیے ہوگا کہ ان کے درجات میں تفاضل ہو، فضیلت ہو، کہ یہ ایک درجہ ہے، پھر اس کے بعد، پھر اس کے بعد، پھر اس کے بعد۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر درجات رکھے ہیں، درجہ بندی ہے۔ اس طرح جہنم کے اندر بھی درجہ بندی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ منافقین کے بارے میں فرماتا ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، سب سے نچلے خانے میں ہوں گے۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ اس سے پتہ چلتا ہے جہنم کے درجات ہیں، جہنم کے سٹیپ بائی سٹیپ گناہ کے حساب سے جہنم کے اندر سزا دی جائے گی۔ اسی طرح جنت کے اندر الگ الگ درجات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے درجے بنائے ہوئے ہیں، ایک درجہ، پھر دوسرا، پھر تیسرا۔ جیسے حافظ قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرمائے گا قیامت کے دن حدیث کی روشنی میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حافظ قرآن کو لایا جائے گا، ان کے والدین کو جو شان، عظمت، مقام ملنی وہ تو الگ بات ہے، ان کو لایا جائے گا اور کہا جائے گا اقرا، پڑھو، ورتقی کما کنت ترتل فی الدنیا، پڑھتے جائیں اور درجات چڑھتے جائیں جس طرح دنیا میں پڑھتے تھے ٹھہر ٹھہر کر، اب میری جنت میں بھی پڑھو۔ فَإِنَّ مَنزِلَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَؤُهَا، پڑھتے پڑھتے جہاں پر تمہاری تلاوت ختم ہوگی، آخری آیت ہوگی، وہ تمہارا درجہ، مکان اور محل ہوگا۔ اسے یہ پتہ چلتا ہے جنت کے درجات ہیں، جنت کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو انبیاء کے ہوں گے جو جنت کے اوپر والے بالا خانے ہیں، محلات ہیں، وہ تو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے ہوں گے۔ ان کی ایک بڑی تعداد ہے اور ان کا ایک بڑا مقام ہے، بڑا شرف ہے۔ دنیا کی ہر فضیلت انسان کما کے لے سکتا ہے، یعنی اپنی محنت سے عالم بن سکتا ہے، علامہ بن سکتا ہے، مجتہد بن سکتا ہے، مفسر بن سکتا ہے، بڑے سے بڑا عہدہ اور مقام لے سکتا ہے، لیکن نبی نہیں بن سکتا، چونکہ نبوت یہ کسبی نہیں ہے، یہ وہبی ہے۔ نبوت محنت سے نہیں ملتی، نبوت مجاہدہ سے نہیں ملتی، نبوت ذکر و اذکار کرنے سے نہیں ملتی، نبوت
علم حاصل کرنے سے نہیں ملتی، نبوت اللہ کے خاص فضل سے ملتی ہے۔ اللہ جس پر چاہتا ہے اس کے اوپر وہ نبوت والا فضل فرما دیتا ہے، تو اللہ کے وہ چنیدہ ہیں، اللہ نے نبوت کے لیے ان کو چن لیا تھا، انبیاء کرام علیہ السلام۔ تو صحابہ کرام کے ذہن میں آیا کہ یہ اونچے اونچے جو محلات بیان کیے جا رہے ہیں تو یہ یقیناً صحابہ انبیاء کرام علیہ السلام کے ہوں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی اس بات کے جواب میں فرمایا بلا، نہیں ایسا نہیں ہے۔ والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یعنی اللہ کی قسم ہے، رجال، یہ ان لوگوں کے محلات ہوں گے، آمنوا باللہ، جو اللہ پر ایمان لے آئے، وصدقوا المرسلین، اور انہوں نے رسولوں کی تصدیق کی۔ جس کے پاس یہ دولت ہوگی، جو یہ کام کرے گا، اللہ اس کو جنت کے اوپر والے محلات نصیب فرمائے گا۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں، رجال آمنوا باللہ، سب سے پہلا کام اللہ پر ایمان۔ اللہ پر ایمان کا مطلب کیا ہے؟ اللہ ہمارا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، لجپال ہے، دستگیر ہے، غوث اعظم ہے، بگڑی بنانے والا ہے، نفع نقصان کا اختیار اللہ کے پاس ہے، کائنات کو بنایا بھی اللہ نے ہے، چلا بھی اللہ رہا ہے، وہی مدبر الامور ہے، وہی مالک الملک ہے، وہی احکم الحاکمین ہے، وہی شہنشاہ سخی بادشاہ ہے، کائنات اس کے حکم سے چل رہی ہے، وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ انسان کا علم محدود ہے، اللہ کا علم لامحدود ہے۔ انسان کی طاقت بہت کم ہے، کمزور ہے، ضعیف ہے، لیکن اللہ شاہ زور ہے، جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ اللہ کے چاہنے کے مقابلے میں اگر ساری دنیا بھی نہ چاہے اور اللہ چاہے تو وہ ہو جاتا ہے، اللہ نہ چاہے ساری دنیا چاہے اللہ رب العالمین کے حکم سے کہ اگر وہ نہیں چاہتا تو نہیں ہوتا، جو وہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللہ، جو تم چاہتے ہو وہ نہیں ہوتا، جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، اور اس کے لیے مشکل نہیں۔ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ، وہ جب کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے کہتا ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلا کام اللہ پر ایمان ہے۔ اللہ مالک ہے میری جان کا، میری ذات کا، دنیا میں جو کچھ ہے اس کا مالک اللہ ہے۔ اللہ رازق ہے، ہم سب کو رزق دینے والا اللہ ہے، شہنشاہ ہے، اس کا حکم چلتا ہے، میں اس کا پابند ہوں، وہ کسی کا پابند نہیں ہے۔ اللہ پر ایمان لانا۔ وصدق المرسلین، اور رسولوں کی جس نے تصدیق کی، کیا مطلب ہے؟ اپنے عمل سے، زبان سے، اقرار باللسان، اپنی زبان سے اقرار کیا اور عمل سے اس کی تصدیق کی۔ زبان سے اقرار ہے، دل سے مانتا ہے، زبان سے اقرار کرتا ہے، عمل پہ اس پہ اظہار کرتا ہے کہ اس کا ہر زندگی کا رنگ اور جسم کا انگ بتاتا ہے کہ وہ رسول کا ماننے والا ہے۔ وصدق المرسلین، رسولوں کی تصدیق جو وہ لے کے آئے ہیں، جو وہ قرآن، جو حدیث، جو اسلام، جو شریعت، جو دستور، جو اصول، جو قانون، جو اصول و ضوابط، جو حدود و قیود، جو نظام وہ لے کے آئے ہیں اس کو قبول کرتا ہے۔ اس کے مقابلے میں اپنی مرضی نہیں ہے۔ جو وہ کہہ دیا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو دے دیا لے لیا، جس سے روکا اس سے روکا، جو پیٹرن زندگی گزارنے کا ہمیں دیا ہے، جو اصول و ضوابط دیے ہیں وہ ہمارے لیے کافی۔ یہ رسولوں کی تصدیق ہے۔ وصدق المرسلین، اور انہوں نے اپنے رسولوں کی تصدیق کی۔ تو جو رسولوں کی تصدیق کرنے والے اور ان کے مشن پر، ان کے نظام پر اور ان کے احکامات پر اور ان کے اصول و ضوابط پر اور ان کی حدود و قیود پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی قسم کھا کر کہا رجال آمنوا باللہ وصدق المرسلین، یہ جنت کے اوپر والے محلات ان لوگوں کے لیے ہوں گے جو اللہ پر صحیح ایمان لاتے ہیں اور ایمان لانے کا حق ادا کرتے ہیں، اور جنہوں نے رسولوں کی تصدیق کی، ان کے نظام کی، ان کی کتاب کی، ان کی شریعت کی، ان کے دین کی، ان کی لائی ہوئی تعلیمات کی تصدیق کی اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزاری اور عمل کیا۔
اللہ رب العالمین ہم سب کو نصیب فرمائے، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط اور صحیح مان لانے کا حق ہمیں نصیب فرمائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو اپنی زندگی میں ہمیں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دو کام کریں تو یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو جنت کے اوپر والے محلات ہوں گے یہ ان لوگوں کو نصیب ہوں گے۔ اللہ ہمارے مقدر میں فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔